آج تذکرہ ہے خلیفہ چہارم خلیفہ راشد حضرت امامنا مولانا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا 13 رجب کو ان کی ولادت تھی۔ بعثت یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اس سے 10 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی۔ جب آپ نے اعلان نبوت کا فرمایا اور اللہ رب العزت نے ذمہ داری لگائی وانذر عشیرتک الاقربین کہ اپنے کنبے قبیلے کو اللہ کی طرف دعوت دو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام خاندان کو بلایا، ایک دعوت کی، اس میں مدعو کیا، اس میں اللہ کی طرف دعوت دی اور ان سے یہ فرمایا کہ اگر تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دو گے، محمد الرسول اللہ میری رسالت کو تسلیم کرو گے، تو عجم عربی نہیں عجم بھی تمہارا غلام بن جائے۔ اس کے لیے کون ہے جو تم میں سے میرا ساتھ دے گا؟ تو کسی نے بھی حامی نہیں بھری، اور یہ بچہ جو ابھی ناتوان تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھڑے ہوئے اور آپ کی دعوت پر لبیک کہا۔ اسی لیے کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ بچوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پرورش بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ابو طالب کی اولاد زیادہ ہے، اس طرح کرتے ہیں ان میں سے ایک بچہ میں لے لیتا ہوں، ایک آپ لے لیں۔ حضرت عباس نے عقیل کو لے لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو ان کی جو تربیت بھی ہوئی، پرورش بھی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہوئی۔ اور پھر ابو طالب ان کی وفاداری حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، ہر قسم کی قربانی انہوں نے دی۔ اور یہ بات یاد رہے کہ اسلام کے بارے میں اسلام کو قبول نہیں کیا، بھتیجے کی حمایت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی، آپ نے آخری وقت میں بھی یہ کہا کہ چچا میرے کان ہی میں لا الہ الا اللہ کہہ لو، میں اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کرنے والا بن جاؤں۔ تو ابو جہل اور اس قسم کے اور بڑے ان کے بیٹے تھے، تو انہوں نے جب ابو طالب کو دیکھا تو کہنے لگے میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں۔ اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ جن کا نام تھا فاطمہ بنت اسد، ایک آپ کی بیٹی ہے
فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو حضرت علی کی والدہ تھی وہ تھی فاطمہ بنت اسد۔ ایمان لائے شروع میں، اور آپ ان کو اپنی ماں کہہ کر پکارتے تھے، ماں کا درجہ دیتے تھے۔ وفات ہوئی ان کی، انہوں نے بھی ہجرت کی، مدینے میں وفات ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا کرتا پہنایا کفن کی، اور پھر جب قبر میں اتارا تو کچھ دیر کے لیے آپ ان کے ساتھ لیٹے، یا یوں کہہ لو قبر میں لیٹ گئے۔ قبر میں لیٹ کر آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا میں نے ان کو اپنا کرتا پہنایا ہے، اللہ ان کو جنت کا حلہ پہنائے گا، اور میں ان کی قبر میں لیٹا ہوں تاکہ قبر کی وحشت ختم ہو جائے۔ ان سے اتنی محبت، اتنا ان کا احترام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور پھر یہ بچہ جو اس وقت بچہ تھا، ایک اعزاز انہیں یہ ملا کہ ہجرت کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بستر پر سلایا، اور اس رات میں جب آپ یہ ہجرت کر کے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر میں سوئے رہے۔ اور اس کے بعد جب مدینے میں پہنچ گئے، مدینے میں سب صحابہ کا اللہ رب العزت کے فضل سے مدینے میں پہنچنے کے بعد نصرت ہوئی، اسی لیے انصار کہا جاتا ہے، مدینے کے لوگوں کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو یہ انصاری صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی، بھائی چارہ قائم کیا، یعنی یہ لوگ آئے ہیں تو دوسرے جو پہلے مدینے میں مسلمان تھے ان کے سپرد کر دیا کہ یہ فلاں آدمی تمہارا بھائی ہے، اس کی کفالت تم نے کرنی ہے، اس کی۔ تو بھائی چارہ قائم کیا، اور انہوں نے بھی اس کا اتنی لاج رکھی کہ اپنے مال کو آدھا آدھا تقسیم کر کے دے دیا۔ حتیٰ کہ کسی کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے کہا تم جس بیوی کو پسند کرو میں طلاق دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد اس کے ساتھ شادی کر لو۔ تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے، ان کا کسی کے ساتھ بھائی چارہ قائم نہیں ہوا۔ تو انہوں نے شکوہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب کا بھائی چارہ قائم کر دیا، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، اور میں ابھی تک رہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اے علی تو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، تو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرا بھائی۔ اسی کے ساتھ جب بدر کا میدان سجا، جنگ بدر ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر بدر کے میدان میں آئے۔ جب کفار سے مقابلہ ہونے لگا تو کفار کے 3 بہادر قریش کے، عتبہ، شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید، یہ میدان میں آئے اور مبارزت طلب کی کہ ہمارے مقابلے میں نکالو۔ جب جنگیں ہوتی تھیں تو پہلے جو بہادر ہوتے تھے نا سارے، وہ 1 یا 2 یا 3 وہ میدان میں آ جاتے تھے کہ ہمارے مقابلے میں نکالو، کوئی ہے تمہارے بھی ہمارے، یعنی اکھاڑا اب لگنا ہے تو پہلوان ہم آئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصاری صحابہ کو بھیجا، انہوں نے پوچھا، انہوں نے اپنا تعارف کرایا، انہوں نے کہا تم ہمارے مد مقابل نہیں ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح یہ
تکبر، غرور، فخر کے ساتھ آئے تھے، اور ان کے ذہنوں میں تو بہت کچھ تھا۔ تو انہوں نے کہا تم واپس چلے جاؤ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا محمد کو کہو کہ وہ ہمارے مد مقابل ہمارے جہیزوں کو بھیجے، ہمارے قبیلے والوں کو بھیجے، قریشیوں کو بھیجے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی اٹھو، حمزہ تم بھی اٹھو، اور عبیدہ بن حارث تم بھی اٹھو۔ تو یہ آئے، انہوں نے پوچھا کون آئے ہیں؟ علی نے اپنا تعارف کرایا، ابو طالب کا بیٹا آیا ہے۔ حمزہ نے اپنا تعارف کرایا، اللہ اکبر، عبد المطلب کا بیٹا آیا ہے، اور عبیدہ نے اپنا تعارف کیا۔ ہاں اب مقابلہ ہوگا۔ اب مقابلہ ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو قتل کر دیا، حضرت حمزہ نے عتبہ کو قتل کر دیا، اور عبیدہ اور شیبہ کو حمزہ نے قتل کیا، اور عتبہ اور جو عبیدہ تھے نا، ان کا آپس میں وار ہوا ایک دوسرے کے ساتھ، دونوں کی طرف سے، اور جو عبیدہ تھے نا ان کی ٹانگ کٹ گئی۔ تو حضرت علی اور حمزہ بڑے، اور انہوں نے ان کو بھی قتل کر کے اپنے آدمی کو اٹھایا اور اٹھا کر لے آئے۔ یہ بہادری کا جوہر، شیر خدا، علی کو حیدر کہتے ہیں، چیر پھاڑ دینے والا علی، بلند۔ تو یہ پہلا معرکہ تھا جس میں انہوں نے اپنے بہادری کے جوہر دکھائے۔ پھر غزوہ احد میں بھی، اور پھر غزوہ خندق میں بھی، اور غزوہ خندق میں یہ معاملہ بنا کہ خندق عبور کرنی مشکل تھی ان لوگوں کے لیے۔ تو یہ عرب کے لوگ کئی دنوں کے ادھر پڑے رہنے کے بعد تنگ آ کر گھوڑوں کو ایڑے لگائیں۔ اکرمہ اور عمر ابن ود، یہ بہت بہادر، 1000 کے سوار پر بھاری سمجھا جانے والا یہ، اور ایک ان کے ساتھ اور، یہ 3 پھلانگیں گھوڑوں کے ذریعے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ساتھیوں کو لیا، تو جہاں سے یہ باندھ کر گئے تھے وہاں پر جا کر قبضہ کر لیا، اور پھر عمر کو ایسی بات کہی جس سے وہ غصے میں آیا، تو اس نے اپنے گھوڑے کی ٹانگیں بھی کاٹ دی، اور اپنے ہتھیار لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مد مقابل آ گیا۔ مقابلہ ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ جو 1000 پر بھاری سمجھا جانے والا تھا اس کا کام تمام کر دیا۔ اکرمہ اور اس کا ساتھی یہ بھاگ کر خندق پار کر کے واپس چلے گئے، اور بعد میں کسی کو جرت نہیں ہوئی مقابلہ کرنے کی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کئی ایک مقامات پر اسی طرح جوہر بھی دکھائے بہادری کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور الفت کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ان کو اپنی دامادی کا شرف بخشا، اور اپنی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کیا، اور اس کے ساتھ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور نسل باقی ہے وہ بھی شرف انہی کو ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے فضائل اپنی جگہ پر
معلوم ہے آپ کو اور بیان بھی کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح ان کی محبت بھی اور ان دونوں کی محبت بھی۔ جہاں تک بیٹی کا تعلق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں سفر پر جانے میں اپنے بیٹی کے گھر میں جاتے، اور آنے میں پہلے تو آپ مسجد میں آتے اور پھر سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر میں جاتے۔ اور آپ نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ بات ہوئی، آپ کو پتا چلا، آپ ان کے گھر میں گئے تو پتا چلا حضرت علی گھر میں نہیں ہے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ مسجد میں آئے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں اور آپ کے جسم مبارک پر مٹی لگی ہوئی ہے، تو آپ نے ان کو تھوڑی سی ٹھوکر لگائی اور کہا قم ابا تراب، اے مٹی کے باپ ذرا کھڑا ہو جا۔ تو یہ آپ کا پکارنا اتنا آپ کو پسند آیا اور اتنی فضیلت والا بن گیا کہ بعد میں آپ کی دو کنیتیں مشہور ہوئی، ایک ابو الحسن اور ایک ابو تراب۔ ابو تراب آپ کی کنیت بن گئی، جو عرب میں ایک ادب اور بہترین پکار تھی، کسی کو پکارنا ہو تو کنیت سے پکارا جاتا تھا۔ یہ بھی آپ کی شرف اور محبت کی علامت۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر آتے ہیں، وہاں بھی آپ کا شرف، اور جب حدیبیہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں تشریف لے جاتے ہیں، تو خیبر میں جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کا محاصرہ لمبا ہوتا ہے، خیبر کے 5 قلعے تھے، عموماً یہ مشہور ہے نا کہ خیبر فتح کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو 5 قلعے تھے، مختلف موقع پر یہ فتوحات ہوئی، اور ان میں صحابہ نے بڑے بڑے اپنے بہادری کے جوہر دکھائے۔ ایک صحابی عامر تھے، ہدی خان تھے، یعنی شعروں میں جذبہ پیدا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ اسی خیبر کے مقام پر ہدی یعنی شعر کہہ رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے تو بہت پسند آئے۔ پسند آنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو لوگوں نے کہا عامر ہے۔ آپ نے کہا اللہ عامر پر رحمت کرے، اللہ عامر پر رحمت کرے۔ تو ساتھ ہی ایک بولنے والے نے کہا یہ تو شہید ہو جائے گا، کہ جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا کی، جس کو اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اور پھر وہی ہوا کہ حضرت عامر اسی جنگ میں شہید ہو گئے، اور اسی مرب کے مقابلے میں تو مرب نے آ کر للکارا، مرب نے، اور اس سے ایک دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب صحابہ سارے متلاشی تھے، سارے امیدوار تھے، رات سب کی بے چینی میں گزری کہ صبح دیکھتے ہیں وہ کون ایسا خوش نصیب ہے کہ جس کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ اور اپنی جگہ پر تو سارے صحابہ کا یہ مقام، صحابہ کو تو اپنے ایمان پر امید تھی، اور ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا اظہار فرماتے ہیں۔ لیکن صبح کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی کہاں ہے، تو لوگوں نے کہا ان کی تو آنکھیں دکھتی ہیں، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ۔ ان کو بلایا گیا۔ ان کو بلانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا اور ان کی آنکھوں پر لگا دیا، تو آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی، جیسے کبھی دکھتی نہیں تھی۔ آپ نے علم ان کے ہاتھ میں دیا اور کہا جاؤ
اور جا کر پہلے دعوت دینا، علی اللہ کی طرف بلانا، اور تیرے بلانے سے ایک آدمی بھی دین پر آ جائے گا تو تیرے لیے اتنے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور اسلام کا مزاج یہی ہے، پہلے دین کی دعوت ہے، اللہ کی توحید کی دعوت ہے، اگر قبول کر لے مسلمان ہو جائے تو ساری پچھلی زندگی کے گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ بھائی بن جاتا ہے، مسلمان معاشرے کا حصہ بن جاتا ہے۔ اگر نہ ہو تو پھر جزیے پر بات آتی ہے، اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر تلوار فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن کہاں وہ دور چلا گیا، اللہ اکبر، ہم وہ دوسروں کو غلام بنانے والے خود غلام بن کر رہ گئے۔ اور یہ ہے ہمارا انہی حضرات کی سیرتوں کو نہ اپنانے کا نتیجہ، اسلام کو نہ اپنانے کا نتیجہ۔ اللہ اکبر۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور جب مرم کا مقابلہ ہوا تو اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح عطا فرمائی۔ مرم مقابلے میں آیا اور ایک ہی بار میں یہ بھی 1000 کافر، 1000 اپنے سوار پر بھاری سمجھا جانے والا یہودیوں کو سردار مرم، نائم قبیلے کا، نائم قلعے کا یہ مالک، نائم قلعہ خیبر کے قلعوں میں سے سب سے زیادہ جو مضبوط قلعہ تھا۔ اور اب ہمارا کیا مزاج ہے؟ وہ جی 40 ہاتھ لمبا وہاں گیٹ تھا، حضرت علی نے اکھاڑ لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدد کے لیے پکارا، اور مدینے میں تھے، وہ مدینے سے آئے، وہ نبیوں کی بھی مدد کرنے والے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری غرقابی کا اور ہماری اس وقت بربادی کا سبب ہے۔ دیکھیے، فتح میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، فتح اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فتح کا مالک نہ نبی ہے نہ ولی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ میرے اللہ نے مجھے، اللہ وحدہ لا شریک نے مدد میری کی ہے، اور اللہ کے سوا کسی کی مدد نہیں ہے۔ اور ہمارا مزاج جو بنا اور بگڑتا کہاں چلا گیا، یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جو ہے، ولادت کے موقع پر ہم جو اس کے متعلق ایسے بولتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ یہ بیت اللہ میں گئیں اور بیت اللہ کی دیوار پھٹی اور وہ بیت اللہ میں داخل ہو گئیں اور بیت اللہ میں حضرت علی کی ولادت ہوئی، اور پھر اس کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ یہ کعبہ جو ہے اس کی عزت و عظمت ہی اسی وجہ سے ہے کہ ولادت علی یہاں ہوئی ہے۔ اور حالانکہ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے تاریخ میں کہ یہ بیت اللہ پہلے 360 بت یہاں رکھے ہوئے تھے، اور جو مشرک تھے وہ یہاں جا کر بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کی وہ زندگی جو اسلام سے پہلے گزری اس کا تم جائزہ نہ لو، زندگی جو اسلام کے بعد ہے اس کا جائزہ لو۔ اس وقت تو وہاں بتوں کی پوجا کے لیے جایا کرتے تھے، اور اس وقت وہاں یہ پیدائش اتفاقی مرحلہ تھا۔ جو آپ کے فضائل معلوم ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا بھائی ہے جب مواخات کے معاملے میں، اور کیا فرمایا کہ اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ آپ کی یہ تھوڑی فضیلتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دامادی کا جو ہے نا رشتہ قائم کیا آپ کے ساتھ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا شرف ملا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر ہم مشکل کشا کہتے ہیں حضرت، ایک بات یاد رکھیے، یہ نا آپ کچھ ایسے مسائل جو لوگ پیش کرتے تو ان کو منٹوں میں حل کر دیتے تھے، اس لیے ان کو مشکل کشا کہتے ہیں۔ یہ کوئی لفظ ہماری زبان کا ہے کہ مشکل مسئلے کو حل کر دینے والا، مشکلات کو حل کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، صرف ایک اللہ ہے۔ اب میں اس کی ایک دو مثالیں دے کر بات ختم کرتا ہوں، وقت ہو گیا ہے۔
ایک یہودی نے، غور سے بات سننے والی ہے، ایک یہودی نے کہا کہ تم، حضرت علی رضی اللہ عنہ، کہ میں ریاضی کا ایک سوال کرتا ہوں، اگر تم بتاؤ گے تو میں سمجھوں گا تمہارا دین سچا ہے، تمہارا اسلام سچا ہے۔ تو آپ نے پوچھا بتاؤ کیا سوال ہے؟ اس نے کہنے لگا کہ ایسا حصہ بتاؤ جو جفت پر بھی پورا تقسیم ہو جائے اور طاق پر بھی پورا تقسیم ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ حصہ ہے 25-20، 2-5-2-0، یعنی 2520۔ اور اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے 7 کو 3 سے ضرب دو، ہفتے کو مہینے سے، اور پھر 12 مہینے سے اس کو ضرب دے دو، 25-20 آ جاتا ہے۔ اب اس کو 2 پر تقسیم کرو گے، 3 پر، 5 پر، 7 پر، 9، یہ پورا عدد تقسیم ہوگا۔ تو اس نے فوراً ہی کہہ دیا کہ جو یہ بات بتا سکتا ہے اس کا دین بھی سچا۔ ایک آدمی نے آ کر کہا کہ یہ بتاؤ کہ انڈے کون سے جانور دیتے ہیں اور بچے کون سے جانور دیتے ہیں؟ تو آپ نے اسے کہا کہ جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ اب دنیا میں دیکھ لینا، تو ایک پرندہ ہے چمگادڑ، ہم اسے چامچٹ کہتے ہیں، وہ بھی اس کے کان باہر ہوتے ہیں، وہ بھی بچے دیتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ چوگا کون سا جانور دیتا ہے اور دودھ کون سا پلاتا ہے؟ آپ نے کہا جو بچے دیتا ہے وہ دودھ پلاتا ہے، جو انڈے دیتا ہے وہ چوگا دیتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک کیس آیا تھا کہ 6 ماہ کے بعد عورت کے بچہ پیدا ہوا، تو آپ نے ان کو سنسار کرنے کا عورت کو حکم دیا تھا کہ یہ زانیہ ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تک بات پہنچی تو آپ نے کہا اے عثمان کیا قرآن نہیں پڑھتے تم نے؟ انہوں نے کہا قرآن تو میں پڑھتا ہوں۔ تو کہا قرآن میں لکھا ہے یہ مسئلہ کہ 6 مہینے کی مدت حمل کی ہے؟ انہوں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ تو وہ بتایا، ایک اب اختصار کے ساتھ اس کو بیان کر دیتے ہیں، ایک یہ کہ بچے کو دودھ پلاؤ تم 2 سال تک، اور دودھ پلانے کی اور حمل کی مدت دوسرے مقام پر ہے یہ 30 مہینے کی مدت ہے۔ اس لحاظ سے 2 سال کے کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 24، اور دودھ پلانے کی مدت 24 ہو گئی، باقی حمل کی کتنی رہ گئی؟ 6 ماہ کی۔ اور پھر جب انہوں نے رجوع کیا اور اس عورت کو جو بالکل قریب تھی کہ سنسار کی جائے، اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، تو اتنا باپ سے ملتا تھا کہ باپ نے بھی کہا یہ میرا ہی بیٹا ہے، یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ یہ علمی جو آپ کو فوقیت تھی، اس لیے مشکل کشائی کا لفظ ہے، وگرنہ مشکل کشا اللہ کی ذات ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کی سیرت کو اپنائیں، آپ کے طرز زندگی کو اپنائیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔